بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی علمی فضیلت اور مرتبے سے تو تمام عالم واقف ہے۔ ان کا ایک دہریے سے مناظرہ تھا، اسی کا واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ خلیفہ مہدی کا دربار تھا اور اس میں ایک دہریہ آیا ہوا تھا۔ دہریہ وہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کہ خدا کے وجود کا ہی انکار کرے۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا کا کوئی وجود ہے۔ یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے۔ لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ طبعی ہے، کوئی بنانے والا موجود نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں سے جو سب سے بڑا عالم دین ہے، اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں۔ اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو بلا وجہ غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا اور خلیفہ کا دربار بھی رات کو ہی منعقد ہوتا تھا۔ بغداد میں بہت بڑا دریا تھا جس کو دریائے دجلہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے شہر آنا پڑتا تھا۔ آدمی نے خلیفہ مہدی کا پیغام دیا کہ دربار میں ایک دہریہ آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا وجود نہیں اور کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ آپ کو مناظرہ کے لیے بلایا ہے تاکہ آپ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اس کو سیدھی راہ دکھلائیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، آپ جا کر کہہ دیں میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس چلا گیا اور کہا کہ امام صاحب کو پیغام سنا دیا ہے اور امام صاحب آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے اور خلیفہ و عمرا اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کے آنے کا انتظار ہے لیکن امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے لیکن امام صاحب نہ آئے۔ دہریے کی بنائی اس نے کہا کہ لگتا ہے امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اور چھپ کر گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ اور آپ سب لوگ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں وہ نہیں آ سکتے، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب خلیفہ بھی فکر مند ہے اور وزراء بھی حیران ہیں۔ دہریہ بیٹھا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے ادباً تعظیم کی جیسے علماء کا احترام کیا جاتا ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں جبکہ آدمی آپ کے پاس رات 8 بجے بھیجا تھا اور اب رات کا 1 بج رہا ہے؟ آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلدی سے جلد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ دیر۔ امام صاحب نے فرمایا، ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا اور زندگی بھر ایسا واقعہ میں نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا؟ بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، مجھے خود بھی ابھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب حیرانگی میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب خلیفہ نے کہا کہ بتائیے آخر کیا حادثہ پیش آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں شاہی محل کی طرف چلا ہوں تو بیچ میں دریا تھا۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملح نہ کوئی کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کیسے پار کروں۔ اسی کشمکش میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود بنے بنائے تختے نکلنے لگے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے تھے۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نہیں نکل سکتا، مچھلی نہیں نکل سکتی، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ ابھی میں حیرت میں تھا ہی کہ ایک اور حادثہ پیش آیا کہ تختے خود بخود آپس میں جڑنے لگے اور جڑتے جڑتے کشتی کی صورت بن گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کشتی کیسے بن گئی؟ آخر ان کو جوڑنے والا کوئی تو ہو۔
یہ خود بخود کیسے جڑ گئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئی اور اس کے اندر ٹھکنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے، ان کی درجوں میں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود روغن نکلنا شروع ہو گیا اور ان درجوں میں بھر گیا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنا شروع ہو گئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی کہ جیسے مجھے سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں بھی بیٹھ گیا اور خود بخود چلنے لگی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ کشتی دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا اور کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آ کر جھک کر کھڑی ہو گئی۔ میں تاکہ اتر جاؤں، میں اتر گیا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی غائب ہو گئی اور میں گھنٹہ بھر کنارے کھڑا یہ سوچتا رہا، یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ حادثہ تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ میں خلیفہ مہدی سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا تھا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل آدمی ہیں، بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود تختے نکل آئیں، خود جڑ جائیں، خود کیلیں ٹھک جائیں، خود روغن لگ جائے، خود آ کر جھک جائے، آپ اس میں بیٹھ جائیں، پھر وہ پانی کی مخالف سمت میں چلے اور کنارے پر پہنچ جائے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے بھلا؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند اور عالم و فاضل انسان ہیں، امام آپ کا لقب ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کشتی بنانے والا نہیں اور خود بخود وہ بن گئی، اور کیلیں ٹھوکنے والا کوئی نہیں، خود ہی ٹھک گئیں، کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود ہی بھر گیا، کوئی چلانے والا نہیں، خود ہی چل پڑی؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ایک کشتی بنانے والے کے بغیر نہ بن سکے، چلانے والے کے بغیر نہ چل سکے، اور اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان اور فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود بخود چل رہا ہے۔ سورج بھی اور چاند بھی خود بخود چل رہے ہیں۔ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے بھلا؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے اور بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، اور اتنا بڑا جہان جو انسانوں کے بس میں نہیں، وہ خود بخود بن جائے؟ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل؟ تم نادان ہو یا میں نادان ہوں؟ چنانچہ یہ سنتے ہی مناظرہ ختم ہو گیا اور دہریہ اپنا منہ لے کے واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔